یہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں حرف محموسہ شدیدہ ہے یا محموسہ رخوہ ہے، فلاں حرف مجہورہ شدیدہ ہے یا مجہورہ رخوہ ہے یا کہ مجہورہ متوسطہ ہے۔ ہم نے یہاں پر ان سب کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ مجہورہ والے حروف جو ہیں وہ تینوں میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، جو دوسرا والا پیئر ہے، تو جو ہمس والے حروف ہیں وہ پہلے دو کوالٹیز میں ڈیوائیڈ ہو کے ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آخر میں آپ کو ٹیبل دوں گی، آپ نے اس ٹیبل میں اسی طرح ایز اٹ از وہ حروف نکال کے ہوم ورک کرنا ہے باقاعدہ اپنا، آپ کو پورا ٹیبل بنا ہوا مل جائے گا، اسی طرح آپ نے اپنی کاپیز پر نوٹ کرنا ہے، اس ٹیبل کو لکھنا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہوگا محموسہ شدیدہ حروف، ٹھیک ہے، پھر محموسہ رخوہ، پھر مجہورہ شدیدہ، مجہورہ رخوہ، مجہورہ متوسطہ۔ تو آپ نے اسی طرح ایز اٹ از یہ جو ہے نا حروف جیسے ہم نے ابھی بتایا ہے اسی طرح آپ نے نکال کے تو وہاں پہ اس کالمز میں بس ایڈ کرتے جانا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو صفات کی اپلیکیشن کرنا آسان ہو جائے گا، میننگز آپ کو پتہ ہوں گے۔ اگر کسی حرف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ محموسہ اور شدیدہ ہے تو آپ کو میننگز معلوم ہے، محموسہ مین بریتھ بیسڈ ہے اور شدیدہ مین آواز نے سختی اور قوت سے بند ہو جانا ہے، تو کیا ہوگا، آواز کو سختی اور قوت سے بند کریں گے اور پھر ہم جاری کر دیں گے، سانس جاری کر دیں گے، اس کی بیس سانس بنا دیں گے لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رخوت میں ہے تو محموسہ اور رخوہ جو ہوں گے، محموسہ کا کیا مطلب ہوگا کہ سانس نے نرمی سے جاری رہنا ہے، بریتھ بیسڈ بنانے ہیں، لاسٹ میں جو نا سانس کی آواز آنی چاہیے، اس کی بیس بننی چاہیے سانس۔ تو رخوہ میں کیا ہوگا کہ یہ جو سانس والی بیس ہے اس نے کیا کرنا ہے، جاری رہنا ہے اور اس میں نرمی ہوگی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمس اور رخوت دونوں جس بھی حرف میں پائی جا رہی ہیں انہوں نے آواز کو نرمی سے وہاں پر جاری رکھنا ہے، ہم نے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر رخوت والے کچھ حروف میں بریتھ بیسڈ نہیں ہے بلکہ ساؤنڈ بیسڈ ہے تو اس میں ہم نے رکھنا تو آواز کو جاری ہی ہے، جیسے یہ دیکھیں غین کو دیکھ لیں، تو غین میں رکھنا تو آواز کو جاری ہے، کیونکہ رخوت کی ریکوائرمنٹ ہے، رخوت کے معنی یہی ہے کہ آواز نے نرمی کے ساتھ جاری ہی رہنا ہے، تو غین میں رکھنا تو آواز کو جاری ہے لیکن اس کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، اس میں سانس والی بیس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، اور ہم کیا کرتے ہیں، اکثر اوقات ہماری یہ غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، تغ یہ جو ہے نا کرنا، یہ شدت بن جاتا ہے، آواز کو سختی اور قوت کے ساتھ فوراً بند کرنا، اور جب آپ سختی اور قوت کے ساتھ فوراً بند کریں گے نا تو وہ قلقلہ ہو جائے گا، آواز ہل جائے گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھنا ہے، استغفر اللہ، یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اوپر، تو اگر ہم کریں گے استغفر اللہ تو یہ قلقلہ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ان کی ادائیگیوں ہی کی طرف۔